اچھا جاوید لطیف صاحب، بات ہوئی عطا تارڑ صاحب سے بھی، رانا ثناء اللہ صاحب سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، ایک اپنا طریقہ کار ہے اور پوسٹ ریٹائرمنٹ آرمی ایکٹ کی وائلیشن پر کارروائی ہو رہی ہے۔ میں ان سے بار بار پوچھ رہا ہوں کہ 2018 کا سب سے بڑا شکوہ ہے، اور اس سے پہلے جب آپ اسلام آباد سے چلے جی ٹی روڈ کا راستہ لیتے ہوئے لاہور تک، تب آپ کہتے تھے کہ ان دو لوگوں کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ بیچ میں آپ کبھی گئے نہیں سپریم کورٹ، لیکن اب جب کارروائی ہو رہی ہے، آپ سمجھتے ہیں مناسب موقع ہے کہ آپ دروازہ کھٹکھٹائیں، بولے جی یہ دو درخواستیں ہماری بھی ہیں، اس پہ بھی کچھ سنوائی کر دیں؟ دیکھیں، بات سیدھی سی ہے، نہ خالی یہ کرپشن کیس ہے، نہ کوئی یہ ایشو ہے کہ جو بے ضابطگیاں دوران سروس بھی کرتے رہے۔ بات جو مجھے سمجھ آ رہی ہے کہ جو منصوبہ بندی نئی کی جا رہی تھی کہ بنگلہ دیش کی طرز پہ پاکستان کے اندر انتشار پیدا کیا جائے، اور آج تک موصوف رابطے میں تھے، بلکہ ماسٹر مائنڈ تھے پاکستان کے اندر انتشار کے۔ جب انویسٹیگیٹ چیزیں ہوں گی تو وہ چیزیں بھی ساری سامنے آئیں گی۔ مجھے تو سزا دے دی، میری تو حکومت ختم کر دی، پاکستان گرداب میں پھنسا دیا، مگر جو آگے کرنے جا رہے تھے، جو سہولت کاری آج تک ثاقب نثار کی ہو یا فیض حمید صاحب کی ہو، یہ جب انویسٹیگیٹ چیزیں ہوں گی تو قوم کے سامنے آئیں گی، اور اس کے گرفتار ہونے سے پاکستانی قوم میں ایک اعتماد بڑا ہے ادارے کے حوالے سے، اور یہ اس لیے بڑا ہے کہ کبھی بھی طاقتور ادارے میں، اور خاص طور پر ایک طاقتور شخص کے خلاف کبھی ایکشن نہیں ہوا تھا، اور پچھلے کئی سالوں سے پاکستان کے اندر جو کچھ ہو رہا تھا اس کے موصوف جو ہیں وہ مرکزی کردار تھے، اور پھر جو چائے کی پیالی کابل میں لہرائی گئی تھی جس انداز میں، اس کا خمیازہ پاکستانی قوم نے بھگتا اور بھگت رہی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ اگر ایک ادارہ خود احتسابی کر رہا ہے تو دوسرے اداروں کے اندر بھی جب تک یہ چیز نہ ہوگی یا ان کے خلاف بھی ایکشن نہیں ہوگا، وہ ثاقب نثار ہوں یا کوئی اور بندیال صاحب تک ہوں یا ان کی باقیات ہو، نہیں ہوگا تو پاکستانی قوم کا نا اعتماد ریاست پہ اس طرح قائم ہو سکے گا جس کی ضرورت ہے آج پاکستان کو، اور نہ ہی دنیا ہمیں کبھی معاف کرے گی جو کچھ پاکستان کے اندر سے سوشل میڈیا کیمپین اور باقی چیزیں اٹھ رہی ہیں، اور نہ ہی آپ کی خارجہ پالیسی، نہ معاشی پالیسی، کوئی بھی صحیح سمت کو نہیں اس وقت تک ہو سکتی جب 2014 سے 2017، 22 اور 23 کا مئی 2023 میں پھر جو کچھ اینڈ کیا گیا، انتہا کر دی گئی، اس کو جب تک آپ قوم کے سامنے کھول کے رکھیں گے نہیں اور ان کرداروں کو سزا نہیں دیں گے۔ تو میاں جاوید لطیف صاحب، آپ کے خیال میں آج کی اس کارروائی کا پاکستان تحریک انصاف اور بانی پی ٹی آئی پر کوئی اثر ہوگا، کوئی امپیکٹ آئے گا ان پر؟ دیکھیں، مجھے اس کا اثر آئے گا نہیں آئے گا، بہت دیر کر دی مہربان آتے آتے۔ کاش 9-10 مئی کو جو کچھ کیا گیا تھا اس وقت ایکشن لے لیا جاتا، اداروں میں بیٹھے لوگوں کے حوالے سے جو سہولت کاری دے رہے تھے، اور پی ٹی آئی کے متعلق آج جو باتیں کی جا رہی ہیں کہ پابندی ہونی چاہیے یا نہیں پابندی ہونی چاہیے، 9-10 مئی کو سیاسی جماعتوں کی آڑ میں جو دہشت گرد چھپے ہوئے تھے اور پاکستان میں جو انتشار پیدا کر رہے تھے، یا اس دن انہوں نے انتہا کر دی تھی۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ دیر ہو گئی۔ اچھا جاوید صاحب، اس سے پہلے کہ وقت کم ہو جائے، آپ سے ذرا دو سوالات میں کرنا چاہ رہا ہوں۔ آپ نے ایک الزام لگایا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ بنگلہ دیش پلان پر عمل کرنے کے لیے آج بھی رابطے میں تھے، یعنی جنرل ٹائٹ فیض حمید اور بانی پی ٹی آئی یا پھر ان کا کوئی بھی سیکنڈ انچارج جو ہے، سیکنڈ ان کمان جو ہے، وہ رابطے میں تھا اور بنگلہ دیش پلان جیسا کوئی پلان تھا، آپ یہ کہہ رہے ہیں؟ دیکھیے، معلومات ہے یا قیاس؟ میں بڑا کلیئر ہوں کہ 9-10 مئی کو سہولت کاری کے بغیر ماسٹر مائنڈ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ میں بڑا کلیئر ہوں کہ زمان پارک میں جو کچھ ہوتا رہا، قانون پر عمل درآمد کروانے والے اداروں کے ساتھ جو پیٹرول بم پھینکے جاتے رہے، جو جوڈیشل کمپلیکس پر قبضہ کیا گیا مسلح لوگوں نے، جو 6000 دہشت گردوں کو چھوڑا گیا، وہ ماسٹر مائنڈ صرف عمران خان نہیں تھا، اس کے ساتھ پوری ایک ٹیم تھی، اور میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ چیزیں انویسٹیگیٹ ہوں گی تو بہت سی چیزوں کا انکشاف ہوگا۔
اچھا، دوسرا آپ نے کہا کہ قوم کا اعتماد بڑھا ہے اس کارروائی سے. میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ جو مسلم لیگ نون کے صدر ہیں میاں محمد نواز شریف، ان کا اعتماد کس حد تک بڑھا ہے؟ کیونکہ بنیادی طور پر جو بھی اگر ہم آپ کے الزامات کو مانتے ہوئے ان کی پولیٹیکل انوالومنٹ کو تصور کریں تو اس کا سارا نقصان تو میاں محمد نواز شریف کو. اور ابھی جب میں حکومتی وزراء سے پوچھ رہا ہوں کہ آپ 2018 کی بات کر لیں یا وہ جو فیض آباد دھرنا ہے، تو اس طرف پھر وہ کھل کے بات کرتے کیوں نظر نہیں آ رہے، چاہے وہ رانا ثنا ہو یا عطا تارڑ ہو. نواز شریف کا اعتماد کتنا بڑھ گیا اس کارروائی کے بعد؟ دیکھیں بات یہ ہے، اب نواز شریف کے اعتماد بڑھنے سے بات آگے نکل گئی ہے. بات یہ ہے کہ اس وقت لوگ سمجھتے تھے وکٹم صرف ہم ہیں، انتقام صرف ہم سے لیا جا رہا ہے، جب کہ آج لوگوں کو پتہ چل رہا ہے، پوری قوم دہائی دے رہی ہے کہ ان کے اس انتقام لینے سے نواز شریف سے پوری پاکستانی قوم اس کا خمیازہ بھگت رہی ہے. پوری قوم گرداب میں پھنس چکی ہے. تو آج تو پوری قوم کا اعتماد بحال کرنے کی ضرورت ہے. میرے یا کسی اور کا اعتماد بحال کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. تو میاں جاوید لطیف صاحب، آپ کے خیال میں اس ساری سچویشن کا پھر اب آؤٹ کم کیا ہوگا؟ دیکھیں، میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ ایک ادارے کے اندر یہ دوسری دفعہ خود احتسابی ہوئی ہے 9-10 مئی کے بعد یا آج ہوئی ہے، تو میں سمجھتا ہوں دیگر اداروں کے اندر بھی خود احتسابی کا عمل وقت کی ضرورت ہے. طریقہ کار موجود ہے، وہ الگ بات ہے کہ کبھی کسی نے نہیں اس پہ عمل کیا، مگر آج اگر 2014 کے دھرنوں سے لے کے آج تک جو کچھ اداروں کے اندر لوگ کرتے آئے ہیں اور قانون آئین سے ہٹ کے کرتے آئے ہیں، اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے کرتے آئے ہیں، دوسروں سے انتقام لینے کے لیے کرتے پاکستان دبو دیا انہوں نے، ان سے حساب برابر کرنے کا یہ وقت آ گیا ہے. تو اس میں میاں جاوید لطیف صاحب، آپ نہیں سمجھتے آپ کے اس وقت مسلم لیگ نون کے حوالے سے بھی کچھ اپنے معاملات ہیں، تحفظات بھی ہیں، چلتے رہتے ہیں؟ معز خان ایک شہری ہے اسلام آباد کا جس کو شکایت تھی، وہ سپریم کورٹ گیا، اس نے درخواست دی، اس درخواست پر کارروائی ہوتے ہوئے آج فیض حمید ملٹری کسٹڈی میں. آپ بھی نہیں گئے، کبھی کوئی اور بھی نہیں گیا مسلم لیگ نون کی طرف سے کہ آپ بھی جا کر اپنی شکایت ایڈریس کرتے؟ آپ کس مسئلے؟ ہاں میرے بھائی، آپ بار بار یہ سوال تو کر رہے ہیں، مگر مجھے یہ بتائیں کہ میری درخواستیں آج تک پینڈنگ نہیں ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ کیا فیض آباد دھرنے کے حوالے سے ججمنٹ موجود نہیں ہے؟ مجھے آپ بتائیں جسٹس شوکت صدیقی صاحب نے جو دہائی دی ہوئی ہے وہ آج تک چیزیں پینڈنگ نہیں ہیں. تو اس کے بعد بھی آپ اگر یہی سوال کریں گے تو پھر آپ کی مرضی ہے. لیکن دیکھیں، پاکستان تحریک انصاف لیول پلینگ فیلڈ کے مطالبے کو لے کر 2024 کے الیکشن میں چلی گئی تھی، 2018 میں آپ نے یہ بھی نہیں کیا. آپ نہیں سمجھتے کہ کچھ جگہوں پہ آپ سے بھی کچھ چیزیں رہ گئیں؟ اگر آپ بھی کرتے کنٹریبیوٹ تو آج کی پریس ریلیز میں شاید کچھ اضافہ ہوتا. جو کچھ پاکستان کی پولیٹیکل فورسز سے 75 سالوں میں ہوا ہے، ان کے ساتھ آج تک نہیں ہوا. جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں، آج بھی میڈیا پہ ہر روز کس طرح اس کو جگہ ملتی ہے، آج بھی جس طرح جیل کے اندر اس کو سہولتیں میسر ہیں، آج بھی ثبوتوں کے ساتھ کیسز موجود ہیں، مگر اس میں اس کو ریلیف دیا جاتا ہے. اس سے آپ کو اندازہ نہیں ہو رہا. یہ رابطے میں کس سے تھے بنگلہ دیش پلان کے لیے میاں جاوید لطیف صاحب؟ میں کہہ رہا ہوں آپس میں یہ سارے رابطے میں تھے جنہوں نے 9-10 مئی کیا تھا. اچھا میاں جاوید لطیف صاحب، ابھی تھوڑی دیر پہلے فیصل واڈا صاحب ARY سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ ایسے کئی اور لوگ بھی ہیں جو آئینی اور قانونی باپ بنے ہوئے ہیں اور ان کی بھی باری آئے گی. تو آپ کے خیال میں ان کا اشارہ کس طرف ہوگا؟ دیکھیں، یہ تو وہی بتا سکتے ہیں، مگر میں بڑا کلیئر ہوں کہ اگر یہ کام شروع ہوا ہے خدا کر کے 75 سالوں بعد، تو اس کو منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے کہ پاکستان کے اندر غیر ملکی قوتوں کے اعلی کار کون بنتے ہیں اور ان کے مفادات کو پورا کرنے کے لیے پاکستان کے مفادات کس طرح قربان کرتے ہیں. یہ اس چیز کا اب پبلک چیزوں کو کر دینا چاہیے. یہ بہت بڑا 9-10 مئی کو ایک سازش پاکستان کے اندر ہوئی ہے. خدا نہ خواستہ جو آج وہ بات کر رہا ہے عمران خان کہ میں تیلی لگا دوں گا، آگ لگا دوں گا، جو یہ کہہ رہا ہے شیخ رشید کے 40 دن پاکستان کے لیے بڑے اہم ہیں، یہ ابھی ساری چیزیں لوگوں کی سننے کے باوجود کسی کو سمجھ نہیں آ رہی. تو پھر میں کیا کر سکتا ہوں؟ تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ منطقی انجام تک اب یہ سلسلہ پہنچنا چاہیے جو سلسلہ شروع ہوا ہے. تو پھر آپ کے خیال میں احتساب کی اس لپیٹ میں مزید کون کون آنا چاہیے؟ بھائی آپ دیکھیں کہ 2017
جو کچھ فیصلے کروائے گئے اور کیے گئے اور جس طرح پھر 2018 میں ایسے شخص کو لایا گیا جو عالمی قوتوں کا اعلی کار تھا اور جس کو فنڈنگ ہو رہی تھی اور وہ کیس بھی 11 سال لٹکا رہا فارم فنڈنگ کیس، وہ آج اس سے وہ وصولی کر رہے ہیں اور وہ اس کو ان کا فائدہ دے رہا ہے جن مقاصد کے لیے اس کو فنڈ دیا گیا تھا یا جو ایجنڈا دے کر اس کو پاکستان کے اقتدار پر بٹھایا گیا تھا۔ آج پاکستانی قوم وہ ساری چیزیں دیکھ رہی ہے، پھر بھی ہم آنکھیں بند رکھیں گے تو پاکستان کے ساتھ ظلم کریں گے، اپنی نسلوں کے ساتھ ظلم کریں گے۔ اچھا، وہ فیصل واڈا صاحب یہ بھی کہہ رہے تھے کہ فیض حمید کے خلاف کورٹ مارشل انیشیٹ ہونے سے پاکستان تحریک انصاف بیک فٹ پہ چلی جائے گی بلکہ لیٹ جائے گی۔ آپ سمجھتے ہیں کہ یہ سارا کچھ اتنا ہی آسان ہے؟ کیونکہ وہ تو یہ کہتے ہیں مجھ سے معافی مانگو، میرے ساتھ غلط ہوا، اڈیالہ جیل سے۔ دیکھیں، میں یہ کہوں گا کہ کسی کے لیٹنے سے، کسی کے کھڑے ہونے سے مجھے سروکار نہیں ہے۔ مجھے اس سے سروکار ہے کہ میرا 2017 کا پھلتا پھولتا پاکستان، جنہوں نے 2014 کا دھرنا لانچ کیا اور 2017 کا فیصلہ لیا، جنہوں نے پھر مئی 2023 کیا، مجھے ان سے سروکار ہے جن کے اس عمل سے پاکستان۔ ٹھیک، اور یہ احتساب کا عمل آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ چلتا بھی رہنا چاہیے اور اس میں دیگر جو کردار ہیں وہ بھی سامنے آنے چاہیے۔ بہت شکریہ، میاں جاوید لطیف صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔